تستمر السلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ غزوات النبی سیریز کے حوالے سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم یہ بات کر چکے کہ غزوہ بدر کس طرح پیش آیا، اس میں مارکے کے دوران کس طرح مسلمانوں نے بہادری کے تیور دکھائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا، صحابہ کرام کس طرح بہادری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ آج ہم اس ایپیسوڈ میں یہ گفتگو کریں گے کہ اس غزوہ سے ہمیں کیا اسباق اور نتائج ملتے ہیں۔ کچھ اسباق اور نتائج وہ ہیں کہ جو اس وقت فوری طور پہ مسلمانوں نے اس سے حاصل کیے، اور کچھ اسباق اور نتائج وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کر دیے، جو قیامت تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پہلی چیز جو اس غزوہ کے حوالے سے ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں اس غزوہ کے حوالے سے تفصیلی بات کر دی، اور اس غزوہ کو فرقان قرار دیا، اور اس دن کو یوم الفرقان کہا۔ اور فرقان مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا مطلب زیادتی کے ساتھ کسی چیز کا ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والا دن تھا، اور یہ مارکا حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والا مارکا تھا۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اے ایمان والو تم تقوی اختیار کر لو تاکہ اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے، حق اور باطل کے درمیان تفریق پیدا کر دے۔ اور یہ تفریق غزوہ بدر کے بارے میں تھی کہ اگر تم لوگ ثابت قدم رہو گے اور حق پہ قائم رہو گے، اللہ تعالیٰ کو مانتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان واضح تفریق پیدا کر دے گا، جیسا غزوہ بدر کے دن کیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں ہی ارشاد فرمایا، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اور جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا فرقان کے دن، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے دن، جس دن دو گروہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو فرقان قرار دیا۔ اب یہ فرقان کیا تھا؟ حق اور باطل کے درمیان فرقان، یہ شرک اور توحید کے درمیان فرقان، یہ اسلام کی روشنی اور کفر کے ظلم و زیادتی کے درمیان فرقان تھا۔ تو یہ اس دن اعلان ہو گیا کہ آج سے ایک نیا گروہ وجود میں آ چکا ہے، ایک جماعت ایسی زمین پہ موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی خالص توحید پہ قائم و دائم ہے، اور جو ظلم و زیادتی کو پسند نہیں کرتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ باطل کے وجود کو بھی ناپسند کرتی ہے۔ اور اگر کبھی حق اور باطل کی مڈبھیر ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، آپس میں مد مقابل ہو جائیں، تو یہ اہل توحید بے شک کم ہوں، لیکن وہ فرقان والے لوگ ہوں گے، وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے لوگ ہوں گے، چاہے اس کے لیے ان کو اپنا جان مال ہر چیز قربان کر دینی پڑے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واضح ہو گیا کہ توحید ایسی چیز ہے جو بظاہر مادی وسائل کے اعتبار سے کمزور ہونے کے باوجود انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ اللہ پہ ایمان جو ہے اس کی وجہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پہ توکل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور جس کی توحید جتنی خالص ہوگی اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا، توکل مضبوط ہوگا، اتنا وہ اہل کفر کے لیے خطرے کا نشان ہوگا، اور خود وہ توحید کا علمبردار ہوگا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کامل اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ان میں سے خاص کر کے اصحاب بدر جو ہیں وہ توحید کے ائمہ تھے، توحید کے مینار تھے، ایمان اور توکل کا پہاڑ تھے، اور بدر کے دن انہوں نے یہ سب کچھ ثابت کر دیا۔ اور یہ وہ دن تھا کہ جس نے جزیرہ عرب کی سیاست کو بدل کے رکھ دیا۔ قریش مکہ جو سیادت و قیادت اور دینی معاملات میں اہل عرب کے سربراہ تسلیم کیے جاتے تھے، اس دن ان کی سیادت و قیادت اور ان کی مذہبی رہنمائی کو شدید دھچکا اور نقصان پہنچا۔ اور اہل عرب جو پہلے ہی اس انتظار میں تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ان دونوں گروہوں کے درمیان جو اصل میں ایک ہی قوم کے ہیں، تو ہوا کس رخ جو ہے وہ چلتی ہے، تو اس دن ان کو معلوم ہو گیا کہ جو گروہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے وہ گروہ بھی کوئی عام گروہ نہیں ہے، بلکہ مضبوط گروہ ہے۔ اسی لیے
اس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا خوف ختم کر دیا، جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ میں ابتدائی دنوں میں موجود تھے تو ہم گھبرایا کرتے تھے، ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم یہ بات لے کے بھی گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ بھی کیا اور یہ بھی بتایا کہ آج سے چیز ختم ہو گئی۔ سورۃ انفال میں ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا، اس دن کو یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ تم کمزور تھے، تمہاری طاقت بالکل بھی نہیں تھی اور تم خوف زدہ تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، لوگ تم پہ قابو نہ پا لیں، تمہیں غائب نہ کر دیں، تمہیں ختم نہ کر دیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، یعنی کہ مدینہ میں تم آئے، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، اور پھر کیا کیا؟ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے اپنی مدد جو ہے، قوت جو ہے تمہیں عطا کی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور یہ مال غنیمت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ مال تمہیں دیا، اور یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ مال غنیمت والا مال بابرکت اور پاکیزہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو عطا کیا، اور کہا کہ لعلکم تشکرون، یہ سب اس لیے کہ تم مزید اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، مزید دین پہ قائم و دائم ہو جاؤ، اور شکر اس وقت ہی زیادہ ہو سکتا ہے جب اللہ کی توحید پہ، عبادت پہ، اللہ کی اطاعت پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پہ انسان مزید بڑھ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ غزوہ یہ سبق بھی سکھا گیا کہ ظاہری وسائل، مادی وسائل کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اگر ایمان مضبوط ہو، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب کسی مسلمان گروہ کا کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو وہ منصوبہ بندی کریں، اپنے وسائل کو بڑھائیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ ان کے مقابلے میں اپنی قوت کو تیار رکھو، لیکن اگر کسی وجہ سے اچانک جنگ تم پہ طاری کر دی جائے تو پھر تم ان کے سامنے ڈٹ جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے سامنے آ جائے۔ اور اسی لیے جو پہلا مارکہ اسلام کا ثابت ہوا جس میں قیادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، وہی مارکہ ایسا تھا کہ اس میں مسلمانوں کو اچانک جنگ سامنے آ گئی، نہ ان کے پاس ہتھیار موجود تھے، نہ سواری موجود تھی، نہ کھانے پینے کے اسباب تھے، لیکن انہوں نے یہ جنگ لڑ کے دکھا دی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے خوف نکل جائے اور ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ فرشتوں کو بھیجنے کا اعلان کیا کہ میں تمہارے پاس پے در پہ 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں، وہاں پہ ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ ان کی وجہ سے تم فتح یاب ہوئے ہو، یہ تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے خوشخبری تھی تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان مل جائے اور تم لوگ جو ہے وہ مزید ثابت قدم ہو جاؤ۔ اسی طرح یہ جنگ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ لڑنے کے طریقوں سے آگاہ کیا، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الانفال میں اس حوالے سے قوانین مسلمانوں کو بتا دیے، اور یہ عرب کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی کہ ان کو ایک ایسے گروہ کا سامنا کرنا پڑا جو بہادری میں تو جس کی کوئی مثل نہیں تھی، بہادری میں ان کے مقابل کوئی بھی نہیں تھا، لیکن دوسری طرف وہ رحم دل لوگ تھے، وہ ظلم کرنے پہ یقین نہیں رکھتے تھے، وہ جنگ کے میدان کو جنگ تک محدود رکھتے تھے، اس کی وجہ سے وہ نہ تو ظلم کرتے تھے، نہ وہ باقی عرب کی طرح لوٹ مار کرتے تھے، اور نہ ہی وہ بوڑھوں، بچوں، عورتوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے والے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے مجاہدین اسلام کو حوصلہ دیا، انہیں موٹیویٹ کیا، ان کو بتلایا کہ اس جہاد کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا، تمہیں شہادتیں ملیں گی، تمہیں جنت ملے گی، وہ جنت جس کی چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کے برابر ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ اس جنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تم پہ راضی ہو جائے گا، تمہارے خون کا قطرہ بعد میں گرے گا، تمہارے گناہ پہلے معاف ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے صحابہ میں سے جیسا کہ ہم بیان کر چکے، ایک صحابی کھجورے کھاتے کھاتے چھوڑ کے چلا گیا کہ مجھے تو جنت چاہیے ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے دوران یہ بتلا دیا کہ یہ جنگ
عام دنیاوی کمانداروں کی جنگ نہیں ہے کہ جس میں جو سپہ سالار ہے وہ چھپ کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے کہ پہلے عام سپاہی لڑے اس کے بعد سپہ سالار سامنے آئے گا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس جنگ میں شریک تھے۔ اور اس کی دلیل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں چھپ جایا کرتے تھے اور آپ کے پیچھے چھپ کے ہم اپنے آپ کو سہارا دیا کرتے تھے۔ تو اس جنگ میں بھی اللہ کے نبی شریک ہوئے، صحابہ کرام کو ہدایات دیتے رہے اور خود بھی آپ نے تلوار کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے ایمانی لیول بڑھ گیا، ان کو بہادری اور شجاعت دکھانے کا مزید حوصلہ اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا۔ اور پھر صحابہ نے اپنی بہادری اور شجاعت دکھائی کہ ان کے سامنے ان سے 3 گنا بڑا لشکر موجود تھا جو مادی وسائل کے اعتبار سے اسلحے سے لیس تھا، لیکن صحابہ کرام کے پاس صرف ایمانی جرت تھی، ایمانی طاقت تھی، اللہ کی مدد کا بھروسہ تھا، اور انہوں نے اس لشکر کو شکست فاش دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس جنگ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جنگ کے لیے مہارت کس قدر ضروری ہے کہ اس کی سکلز حاصل کرنا، جس طرح کا دور ہو اس کے مطابق اس دور کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا، اس دور کے ویپنز کی تعلیم حاصل کرنا، اس کے بارے میں جاننا کس قدر ضروری ہے، اور اسی طرح رستوں کے بارے میں معلوم ہونا کہ کون سا رستہ زیادہ بہتر ہے، کس طرف سے دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور یہ سارے کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ریکی کرنے کے لیے گئے۔ عظیم صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کی آپ نے جاسوسی کے لیے ڈیوٹیاں لگائیں، اور یہ بھی آپ کو معلوم تھا کہ لشکر میں کون سا صحابی کس کام کے لیے ہے، کہ کس سے تیر اندازی کروانی ہے، کس کو جھنڈا سونپنا ہے، کون گھوڑے پہ سوار ہوگا، کون پہلی صفوں میں ہوگا، کون پہلے جو ایک جو مقابلہ ہوگا اس میں کون سامنے جائے گا، اور عام لڑائی کے دوران کون سا سپاہی، کون سا صحابی کس جگہ پہ موجود ہوگا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ مہارت کی دلیل تھی کہ آپ کس قدر عظیم سپہ سالار تھے، باوجود اس کے کہ اس سے پہلے اللہ کے نبی نے کسی جنگ میں کوئی حصہ نہیں لیا ہوا تھا۔ دوسری طرف قریش مکہ جو غرور میں مبتلا تھے، ان کا غرور اس جنگ نے توڑ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے رویے سے بھی اور صحابہ کرام نے بھی اپنے رویے سے ظاہر کیا کہ انہیں کسی قسم کا غرور اور نہیں ہے، اگرچہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اور وہ خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کو پکار رہے تھے، اور ان کے جنگ لڑنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کلمے کو بلند کیا جائے۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم ان پہ فاتح ہوں گے تو کوئی مال غنیمت مل جائے گا، کیونکہ مال غنیمت کا سوال اسی وقت ختم ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 لشکروں میں سے 1 لشکر تمہیں دیا جائے گا، 2 گروہوں میں سے 2 قافلوں میں سے 1 دیا جائے گا، اور تجارتی قافلہ گزر کے جا چکا تھا۔ اب مسلمانوں کو کوئی مال و متاع کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن دشمن آمنے سامنے موجود تھا تو پیچھے نہیں ہٹے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بتلا دیا کہ پیٹھ پھیرنا جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں بھی اس کا اعلان کر دیا۔ اور پھر اسی طرح یہ جنگ اس چیز کی بھی دلیل تھی کہ عمومی طور پہ زمانہ جاہلیت میں جب ایک لشکر دوسرے لشکر پہ فتح پا لیتا تھا تو وہ ان کو ذلیل و خوار کر دیتا تھا، ان کے لوگوں کو صرف قیدی نہیں بنایا جاتا تھا بلکہ ان کو اذیت ناک سزائیں دی جاتی تھیں، ان کو ان کی عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا تھا، ان کے بچوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے مالی تاوان لیے جاتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب قوانین کا خاتمہ کیا اور صحابہ کرام کو یہ تلقین کی کہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قیدی بنائے گئے ان سے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا جو ہے مسلمانوں کو تلقین کی بار بار کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو خود کھاؤ ان کو بھی دو، اور کسی کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اسی طرح مال غنیمت کے بارے میں بھی اسلام نے قوانین بنا دیے کہ یہ کوئی ایسے لوٹ مار کا مال نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مال ہے اگر اس کو اسلامی قانون کے مطابق استعمال کیا جائے تو یہ مبارک مال ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے جہاد کے لیے تیاری کے لیے جو ہے حصہ رکھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد فلاح و بہبود کے کاموں کے لیے حصہ رکھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للہ و رسولہ، تو وہ اب اللہ کے رسول کے بعد فلاح و بہبود کے کاموں کے لیے، مسلمانوں کے مراکز کے لیے، مساجد کے لیے، دینی تعلیم کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ غزوہ بدر میں جو اصحاب شریک ہوئے ان کے بارے میں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ وہ
اس امت کے بہترین افراد تھے، وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ یہ آج کے بعد جو بھی کریں ان سے کوئی باز پرس نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل وہ ہے کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی تھے، فتح مکہ سے پہلے ان سے ایک غلطی ہو گئی کہ انہوں نے اپنے خاندان جو مکہ میں مقیم تھا اس کو اطلاع دینا چاہیے کہ مسلمان جو ہیں مکہ پہ حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دے دی، تو آپ نے حاطب بن ابی بلتع سے پوچھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان کی گردن اڑا دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ بدر والوں میں سے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اصحاب بدر ہیں من افضل المسلمین، یہ مسلمانوں میں سے سب سے افضل ہیں۔ اور اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد کے حالات کا بھی جائزہ لیں تو صحابہ کے درمیان یہ احترام موجود تھا کہ یہ بدری صحابی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کے وظائف مقرر کیے تو سب سے زیادہ اصحاب بدر کو جو ہے وظیفہ دیا۔ اس جنگ کا اثر مدینہ پہ یہ پڑا اور مدینہ کے گرد و نواح میں کہ جتنے وہ قبائل جو مدینہ کے گرد و نواح میں موجود تھے ان پہ مسلمانوں کا رعب پڑ گیا، اور اسی طرح مدینہ کے اندر یہود اور منافقین جو تھے ان پہ بھی مسلمانوں کا رعب پڑ گیا اور ان کی خوشیاں مان پڑ گئیں، جو اس انتظار میں تھے کہ مسلمان اس جنگ میں شکست فاش کا شکار ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود 3 دن بدر میں مقیم رہے، تو آپ نے سیدنا زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا۔ تو زید بن حارثہ اللہ کے نبی کی اونٹنی پہ سوار تھے، تو جب وہ اونٹنی لے کے مدینہ کے قریب پہنچے تو یہود اور منافقین کہنے لگے کہ بھئی دیکھو یہ تو چہرہ لٹکائے ہوئے اللہ کے نبی کی اونٹنی پہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو پھر جب سیدنا زید بن حارثہ نے یہ اطلاع دی اور ان لوگوں کو یقین ہو گیا تو یہ لوگ چہرے لٹکا کے واپس لوٹ گئے، اور اب ان کی جو سازشیں تھیں وہ منظر عام پہ آنے لگیں، تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے ظاہری طور پہ اسلام قبول کر لیا، جن میں عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا۔ دوسری طرف یہود کے 3 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو قینقاع، ان کی بھی خوشیاں مان پڑ گئیں اور وہ براہ راست اعلانیہ دشمنی پہ اتر آئے اور کہنے لگے کہ مسلمانوں نے جن کے ساتھ جنگ کی وہ تو جنگ کرنا جانتے ہی نہیں تھے، اگر ہمارے ساتھ جنگ کرتے تو ہم ان کو بتلاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ عرصہ کے بعد ہی اس قبیلے کو مدینہ سے دربدر کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے قبائل جو یہ سمجھ رہے تھے کہ قریش مکہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، ان کی بھی امیدوں پہ پانی پڑ گیا، اور ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ مسلمان ایک قوت کے طور پہ اب عرب کے اندر موجود رہیں گے، اور مدینہ بطور اسلامی ریاست جو ہے عربوں نے اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس غزوات سے جو سبق ملتے ہیں تقویٰ کا، ایمان کا، یقین کا اور جہاد کی تڑپ کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، جنت میں جانے کی کوشش کا، اللہ تعالی ہمیں بھی ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔